بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کیس نمبر 4۔ گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤوس مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال کو جائز نہیں، تو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزیر ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا ہے۔ مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ صحیح بخاری۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ کے سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع ہیں، اس نے دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے تھے اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ اس خط میں لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں، اور یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اس مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت مندی، ان سے محبت اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین علیہ السلام وفود اور خطوط سے بہت متاثر ہوئے مگر حکمت و دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ پہ یہ خط لکھ بھیجا کہ بعد سلام مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہاں کے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی
اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، جن کو سن کر سب کر گریہ طاری ہو جاتا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور وہ یزید کی خلافت نہیں چاہتے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے لیے دعوت دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ تو پہلے ہی ان کے تابع اور دل دادہ ہیں، اگر عراق کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو خلافت کے صحیح حقدار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خلافت پہنچ جائے گی۔ اس لیے ملکیت اسلام کے سر سے آسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک معیاری صحیح خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ کامل ابن کثیر حوالہ۔ حالات میں انقلاب، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضاء قدر اس قدر حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کو، جو کہ کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ کامل ابن کثیر صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 4۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی، جو کہ بنو امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصطلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ ابن کثیر۔ یہ دیکھ کر تو عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا، جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھ دیا۔ اس خط میں لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیے، جو آپ کے احکامات کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے، کیونکہ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اس مضمون کے خط کوفہ سے یزید کو لکھنے شروع کر دیے، جن میں عمارہ ابن الولید اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی اس رائے پر کوفہ کی حکومت کس کو سپرد کرے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے۔
لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اسی وقت اچھے نہ تھے۔ اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ ہو جائیں اور آپ کو کوئی مشورہ دیں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا کہ بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت پر عبداللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے سرجون کا مشورہ مان لیا اور اپنے والد کی نصیحت دیکھ لی۔ اگلی قسط 4 انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا۔ صدق اللہ العظیم۔